أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال رسولنا محمد عليه أفضل الصلوات وأشرف التسليمات. ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے عزیز طلباء و طالبات اور طلباء و طالبات کے محترم والدین، سرپرست، ہماری اسکول کی بے انتہا محنتی استانیہ، اساتذہ اور ہمارے اسکول کا اسٹاف، آج ہم سب کے لیے، پورے ملک کے، ہندوستان کے باشندوں کے لیے بڑا مبارک اور مسعود دن ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ یہ وہ دن ہمارے ملک کی آزادی کو یاد دلاتا ہے. آزادی 1947 میں 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، لیکن اس آزادی کے لیے 200 سال سے بھی زیادہ ملک کے باشندوں نے، بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ مسلمان حکمرانوں نے اس ملک کو قابض انگریزوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. آزادی ویسے ہی نہیں مل گئی. آزادی کے لیے سب سے پہلے 1700 عیسوی میں 1700 عیسوی میں بنگال میں یہ آزادی کی بگل بجائی گئی. سراج الدولہ نواب صاحب نے وہاں سے آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنا چاہیے، ملک سے نکالنا چاہیے. ان کے اشارے اور ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. یہ ملک میں تجارت کے لیے نہیں آئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس ملک کو دھیرے دھیرے غلام بنانے کے لیے آئے ہیں. اس بات کو انہوں نے سمجھا اور وہاں سے انہوں نے کوشش کی. ادھر جنوب میں ساؤتھ انڈیا میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے آج کچھ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اور کچھ غلط سلط باتیں ان کے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ حالانکہ جنوب میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی تھی. اس ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑی تھی. وہ ملک کو یعنی حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی تھی، بلکہ اس ملک کو انگریزوں سے صاف کرنے، پاک کرنے کے لیے لڑائی لڑی تھی. اس کے لیے انہوں نے بے انتہا قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو انہوں نے گروی رکھ دیا. ایسا کارنامہ کسی نے نہیں دیا جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. لیکن مقدر کی باتیں تھیں. وہاں پہلی مرتبہ تو کامیابی ملی، پھر بعد میں حضرت ٹیپو سلطان کو ناکامی ہوئی، انگریزوں نے شکست دی. آخر وقت تک حضرت ٹیپو سلطان لڑتے رہے. ادھر شمالی ہند میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ انگریزوں کے خلاف جاری کیا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کا سب سے پہلا فتویٰ ہے. یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑے، یہاں تک کہ ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے. اور پھر یہ میں نے انیشیل اسٹرگل فار انڈیپینڈنس کے عنوان پر کچھ باتیں جو بہت پہلے سے ہندوستان کی آزادی کے لیے شروع کی گئی تھی وہاں سے ابتدا کی ہے. پھر آگے چل کر جیسے جیسے زمانہ قریب آتا گیا، 19ویں صدی آئی، تو پھر ملک کے سارے باشندوں نے مل کر ایک جہدی کا مظاہرہ کیا، ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور سب نے یہ طے کیا کہ ہم سب کو مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. اس وقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی ہمارے ملک کے باشندے ہیں، سبوں نے مل کر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، مالوں کی قربانیاں دی اور اپنے عزیزوں کی قربانیاں دی.
یہاں تک کہ تاریخ میں ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ علماء اس زمانے میں 36,000 اسکالرس ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکایا گیا. گرینڈ ٹرنک روڈ جسے کہا جاتا ہے, جی ٹی روڈ, دلی سے کلکتہ تک کی جو راستہ جاتا ہے, اس راستے کی سڑکوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی ملتی تھی. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کو فرض قرار دیا تھا, ضروری قرار دیا تھا. اس طرح سب کی محنتوں کوششوں سے یہ ملک بالآخر 1947 میں آزاد ہوا. آزادی کے بعد وہاں بھی سلسلہ دینے کا اور عطا کا رکا نہیں ہے. مسلمانوں نے اس کے بعد بھی بے شمار اپنی دولت کو اس ملک کے لیے لٹایا ہے. ایسی دولتیں لٹائی ہیں کہ کسی اور کا کارنامہ اس سے زیادہ نہیں وہ مل سکتا ہے تاریخ میں. یہ گجرات کے تاجر نے اس زمانے کے 1,000 کروڑ روپے اس وقت کے پرائم منسٹر کو عطا کیے تاکہ ملک اکنامکلی کمزور ہوتا جا رہا تھا. ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے 1,000 کروڑ نذرانہ کیا. اسی طرح حیدرآباد کے نواب صاحب نے انہوں نے 500 ٹن سونا اس کے ٹرنک میں, صندوقوں میں بھر کر انہوں نے لال بہادر شاستری صاحب جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کو نذرانہ کیا کہ ہماری فوج کے لیے استعمال کیا جائے. اتنا بڑا نذرانہ کسی نے اس ملک کی آزادی کے بعد نہیں دیا تھا. ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. جان کی بھی قربانیاں دی گئی, مال کی بھی قربانیاں دی گئی, اپنی عزیزوں کی بھی قربانیاں دی گئی. اس طرح سب کی ملی جلی, سب کے کلیکٹیو سیکریفائسز کی بنیاد پر ہمارا یہ ملک 1947 کو آزاد ہوا. آزادی کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے اندر غلط سلط باتیں شروع کر دی کہ جنہوں نے مسلمانوں نے آزادی کی لڑی ان کو پڑوس ملک مل گیا پاکستان, اب یہ ملک ہمارا ہے. یہ سوچ غلط ہے. یہ ملک کی تقسیم کے لیے مسلمانوں نے نہیں لڑا تھا. اس ملک کو پاکستان اور ہندوستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا, بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے لڑائی لی تھی. یہاں صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی نہیں لڑی تھی, بلکہ اولین مقصد, مین آبجیکٹ جو تھا وہ انگریزوں کو اس ملک سے دربدر کرنا تھا. یہ لڑائی اس قسم کی اس قربانیوں کے ساتھ لڑنے جانے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. اتنی لڑائیوں, اتنی قربانیوں کے بعد مسلمانوں نے جب اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, آج بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہمارے ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے ہماری سٹیزن شپ کا سوال کرتے ہیں, ہماری لائلٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہماری وفاداری کے بارے میں سوال کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, یا سمجھ کر جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں نے, ہمارے بڑوں نے, بلکہ علماء نے کس قدر قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے. ہماری سٹیزن شپ کے سوال کرنے کی, اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ملک کے وہ باشندے ہیں, اس ملک کے سٹیزن ہیں, اس ملک کے رہنے والے ہیں. حتیٰ کہ ہماری جان بھی اسی ملک میں جائے گی, ہمارا جسم بھی اسی ملک کی خاک کا حصہ بنے گا. ہم اس ملک کے جانے والے نہیں ہیں, یہ ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں, ہم اس ملک کے حصے دار ہیں. ہم کرایہ دار نہیں ہیں, ہم اس ملک کے حصے دار ہیں. ہمارا پورا جس طرح حق ہے, ہمارا جس طرح دوسروں کا حق ہے, اسی طرح برابر ہمارا بھی حصہ ہے. اور جس طرح ہمارا حصہ ہے اسی طرح اس ملک میں رہنے والے ایک ایک انسان کا بھی برابر حصہ ہے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا دلت ہو یا سکھ ہو, عیسائی ہو, OBC ہو, جو بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. ہر ایک طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کا برابر یہاں حصہ ہے. اسی سبق کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. آج کی اس پررونق محفل میں اور ہمارے ان بچوں کے کلچرل پروگرام کے موقع پر ہمارے آئے ہوئے پیرنٹس کی موجودگی میں, ہمارے گیسٹ کی موجودگی میں, ہمارے ٹیچرز اور ہمارے سٹاف کی موجودگی میں
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑے دل کی گہرائیوں سے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس دن کو ایک تہوار کے طور پر، عید کے طور پر، ایک گویا کہ فیسٹیول کے طور پر منا رہے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد تازہ کرنے کے لیے منا رہے ہیں، تاکہ وہ قربانی کا جذبہ، وہ ایسنس، وہ جو سیکریفائسز انہوں نے دی ہیں، اس کا احساس ہمارے دلوں میں بھی موجود ہو۔ جب بھی ملک کے لیے کوئی تقاضا ہو، ملک کے لیے کوئی اس طرح کی کام کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو ہم بھی اپنے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کریں، اس طرح ہمارے بڑوں نے جان قربان کی، ہم بھی اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے عزیزوں کو اس ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی سے اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ہم سب سے ایک قدم آگے رہیں گے۔ یہ وفاداری ہماری اس زمانے سے ہے، آج بھی ہے، اور جب تک یہ ملک باقی رہے گا تب تک ہماری یہ وفاداری اس ملک کے ساتھ رہے گی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جو یہ کر کے دکھایا، جو زبان سے نکالا، ہم پر گولی چلی جائے، ہم گولی چلائے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم دشمن پر گولی چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جیسے زبان سے کہا، ایک وقت اگر ہم سے تقاضا کرے گا تو ہمارے بچوں کی زبان سے نکلے ہیں الفاظ، یہ پریکٹیکلی عملی طور پر وہ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی جذبے کے لیے ہم نے یہ سارے کلچرل پروگرام بھی منعقد کیے ہیں، تاکہ ان بچوں کے دلوں میں ہمیشہ جب بھی 15 اگست کا مہینہ آئے اور 15 اگست کی تاریخ آئے تو ہمارے سارے بڑوں کی قربانیاں ان کے دل و دماغ میں، ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مل کر پھر سے، پوری قومیں، تمام ہمارے ملک کے سٹیزنز اور باشندے مل کر اس وقت ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب مل کر آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ملک پراسپرس بنے گا، دنیا کا وش گرو بنے گا، دنیا میں اس ملک کی کا نام ہوگا، دنیا میں اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کا نام رہے گا۔ میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام مہمان خصوصی کا، بالخصوص جناب یو نثار احمد صاحب جو ہمارے صوبے کرناٹک کے بلکہ ملک کے بڑے محسن لوگوں میں سے ہیں، ان کا اور ہماری جنابہ محترمہ پورنیما صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری ٹیچرز کا بالخصوص میں بے انتہا مشکور ہوں کہ بہت کم وقت میں انہوں نے بڑے اچھے پروگرام پیش کیے، بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہماری ٹیچرز کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ہمارے ان بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔